یہ کیانی کہلاتے ہیں. یہ کیان جو ہے یہ بڑی عظیم ایک سمجھیے کہ خاندان تھا بادشاہوں کا، لیکن یہ کہ وہ پوری سلطنت کسرا ختم ہو گئی. کیوں؟ اس نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا، اور حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، خسرو نے میرا خط نہیں چاک کیا، اپنی سلطنت چاک کر دی. اور واقعتاً سلطنت کسرا جو ہے ختم ہو گئے، نام و نشان ختم ہو گیا. دوسری طرف سلطنت روما تھی، عیسائیوں کے ساتھ، چونکہ وہ تھی کرسچین، عیسائیوں کے ساتھ حضور کے زمانے میں کوئی براہ راست تصادم نہیں ہوا تھا. سارا تصادم ہوا تھا یا مشرکین عرب سے اور یا یہودیوں سے. عیسائی جو ہے عربین پیننسولا میں تھے ہی نہیں، یمن کے علاقے میں کچھ تھے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی. دوسرے عیسائیوں میں ابھی اہل علم موجود تھے. جیسے آپ کو معلوم ہے نجاشی بادشاہ کیسے ایمان لے آیا. اس نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی، اور اس نے کہا بین ہی جو ان آیات میں تم نے پڑھا ہے، عیسیٰ کی حقیقت اس سے تن کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے. اسی طرح ہرقل نے جب اس کو حضور کا نامہ مبارک پہنچا، اس نے جو بھی پیغامبر آئے تھے ایلچی، ان کا اکرام کیا، احترام کیا. وہ عالم تھا، جان گیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے. چاہتا تھا کہ میں ایمان لے آؤں بشرطے کہ میرے سارے درباری سپہ سالار بھی ایمان لے آئیں. جیسے کہ سن 300 عیسوی میں پوری رومن امپائر نے عیسائیت اختیار کی تھی، اس سے پہلے وہ بت پرست تھے. 300 عیسوی میں سلطنت روما کا جو ایمپرر تھا وہ ایمان لے آیا حضرت عیسیٰ پر. اس وقت تک ظاہر بات ہے اسلام حضرت عیسیٰ کا دین تھا، حضور تو ابھی آئے نہیں، حضور کے آنے میں تو ابھی 300 برس سے باقی ہیں. وہ عیسائی ہو گیا، پوری مملکت عیسائی ہو گئی، تو وہ نظام جو تھا حکومت کا برقرار رہا، انٹیکٹ رہا. ہرقل یہ چاہتا تھا کہ اسی طرح میری پوری سلطنت ایمان لے آئے تو میری حکومت برقرار رہے. لیکن یہ کہ اس کے جو درباری تھے اور اس کے بڑے بڑے جو سپہ سالار اور جرنیل تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہ بادشاہت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی. ایمان تو نہیں لایا لیکن پہچان گیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سلطنت روما سے پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس کی 3 ٹانگوں میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی، پورے شمالی افریقہ سے نکال باہر کیا، پورے مغربی ایشیا سے، یہ شام اور ترکی کا علاقہ اناطولیہ نکال دیا، اور اس کی سلطنت محدود رہ گئی یورپ کے اندر. تو یہ عظیم کام ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں. اب سوچئے یہ عظیم ریولوشن کا بھی کوئی کاؤنٹر ریولوشن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں. ایرانی بڑے زبردست نیشنلسٹ لوگ تھے، نسل پرست، اپنی نسل پر فخر کرنے والے. ہماری روایات عظیم ہیں، ہم کہ خسرو کے وارث ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری جو بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی، وہ چاہتا تھا کہ خسرو کے دور کی عظمت اور سطوت کو دوبارہ لے آئے. 2500 سالہ جشن اس نے منایا تھا. وہ چاہتا تھا وہی شان میری ہو جائے جو کہ خسرو کی تھی. یہ جو ان کے اندر نیشنلزم تھا، جب ان کی سلطنت کے پرچے اڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، تو ان کے دلوں میں حضرت عمر کی دشمنی، وہ خون کے پیاسے ہو گئے عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں یہاں آپ کو ذرا ایک حوالہ دے دوں. فردوسی نے جو شاہ نامہ لکھا، حالانکہ وہ مسلمان تھے لیکن چونکہ پرانے ایرانی ذہن کی عکاسی کر رہے تھے، تو انہوں نے جب کہ عرب فوجیں آئی ہیں تو اس نے ایران کا جو اپنے اوپر فخر تھا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے، زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را بجائیست آیت قرار کہ تختے کیا را کنند آرزو تفو برتو ہے کرداں تفو. کہ یہ عرب اونٹنیوں کا دودھ پینے والے، گوہ کھانے والے. یہ گوہ ایک بڑی سی چھپکلی کا جیسا جانور ہوتا ہے جو صحرا کے اندر ہوتا ہے، اور وہ اپنا ایک گھر بنا کر رہتا ہے، اسے کھاتے تھے. تو یہ گوہ کھانے والے، اونٹنیوں کا دودھ پینے والے عرب، آج ان کی یہ جرت، یہ جسارت، یہ ہمت کہ تخت کیا را کنند آرزو، کہ وہ آج آرزو کر رہے ہیں کہ کہ سلطنت کہ کا تخت جو ہے وہ ہمیں مل جائے. تفو برتو ہے چرخ کرداں تفو، تف ہے تجھ پر اے گردش کرنے والے آسمان، تف ہے تجھ پر. لہذا
اب काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स आई है, हजरत उमर की शहादत उसका नतीजा है। हरमुजान एक जर्नैल था और उसके जंगी जराइम इतने शदीद थे ईरानी के कि वाजिबुल कत्ल था। वो गिरफ्तार होकर हजरत उमर के सामने पेश किया गया। हजरत उमर ने फरमाया ये वाजिबुल कत्ल है, इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। उसकी चालाकी देखिए, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, ऐ मुसलमानों के अमीर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे जरा पानी पिलवा दीजिए। हजरत उमर ने फरमाया पानी ला दो। एक कटोरे में पानी दे दिया गया। फिर कहा देखिए अमीरुल मोमिनीन, मुझे जमानत दीजिए कि जब तक मैं ये पानी पी न लूं मुझे कत्ल नहीं करेंगे। फरमाया हाँ हाँ तुम पानी पी लो, जब तक ये पानी तुम नहीं पियोगे हम कत्ल नहीं करेंगे। उसने वो कटोरा फेंक दिया। ना अब मैं ये पानी पी सकता हूं, ना आप मुझे कत्ल कर सकते हैं, क्योंकि आप कह दिए कि जब तक मैं ये पानी नहीं पीऊंगा आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे। इस हीले से जान बचा गया। फिर उस शख्स ने अबू लूलू फिरोज एक गुलाम था, उसे इस काम के लिए तैयार किया। हजरत मुगीरा इब्न शोबा का गुलाम था वो, और हजरत मुगीरा ने उससे रोजाना की एक उजरत के तुम काम करो, मुझे सिर्फ 7 आने रोजाना दे दिया करो। उसने आकर हजरत उमर से कहा कि मेरा जो आका है मुगीरा इब्न शोबा, ये मुझसे बहुत ज्यादा तलब करता है। हजरत उमर ने पूछा क्या देते हो? 7 आने। तुम करते क्या हो? कि मैं नज्जार भी हूं, मैं लोहार भी हूं, मैं ये काम करता हूं। फरमाया इतने पेशों का जानने वाला उसके लिए ये रोजाना का टैक्स ये ज्यादा नहीं है, ये तुम्हें देना चाहिए। उसने कहा मैं चक्कियां भी बनाता हूं। हजरत उमर ने फरमाया फिर एक चक्की जरा मुझे भी बुना देना। कहने लगा आपके लिए तो मैं ऐसी चक्की बनाऊंगा कि जिसकी आवाज दुनिया भर में जाएगी। वो शख्स है, और हरमुजान की साजिश के तहत वो ईरानी जिसे बाद में ईरानियों ने क्या कहा, जिसने कत्ल किया हजरत उमर फारूक को, हजरत अबू लूलू फिरोज। आज भी ईरान में उसकी कब्र की तस्वीरें बिकती हैं तादाद के अंदर। हजरत अबू लूलू फिरोज वो आया है मस्जिद नबवी में, और आकर उसने जबकि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इमामत फरमा रहे हमला किया। 5-6 वार खंजर के किए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला शरीर मजरूह हो गए। ये इंतकाम था जो आजम ने, वो सल्तनत के जिसके टुकड़े खत्म हो गए थे, जिसका टुकड़े कर दिए गए थे, उसने इंतकाम लिया आलम इस्लाम से। समझा उन्होंने ये था कि शायद ये पूरी इमारत इसी एक सुतून पर खड़ी है, हजरत उमर ही के सुतून पर खड़ी है। इस सुतून को गिरा दोगे पूरी इमारत गिर जाएगी। लेकिन साबित हुआ नहीं, ये मोहम्मद की बनाई हुई इमारत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बहुत कवी है, इसकी बुनियादें बहुत मजबूत है, कोई जरा सी तरेड़ भी नहीं आई, जरा सी तरेड़ भी नहीं आई। हजरत उमर फारूक की शहादत के बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत शुरू हुआ, और जूं का तू जो काफिला चल रहा था आगे चलता चला गया। हजरत उस्मान रजी